الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. عزیز ساتھیو، بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک بات کہی ہے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو دین حق والی شریعت پر رکھا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجئے اور ایسے خواہش پرست انسانوں کی اتباع نہ کیجئے جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ اس دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں نے اس بات کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں دین بھی کہتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ شریعت کا سلسلہ چند سالوں کا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلایا گیا ہے جو قیامت تک رہے گا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیارے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ کہ آدمی بعض مرتبہ دین پر عمل کرنے میں خواہشات بھی قربان کرنی پڑتی ہے، مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے دین کا جو فروغ ہوا اور دین جو پھیلا، اس پھیلانے کے اندر بہت ساری جانیں بھی کھپ گئی، بہت سارے مال بھی جو ہے اللہ کے راستے میں لٹ گئے، اور وقت بھی ساتھ میں لوگوں کا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس شریعت کے اندر مختلف احکامات ہیں۔ ایک احکامات کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، دوسرے احکامات کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، تیسرے احکامات کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، چوتھے احکامات کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے پانچواں جو حکم اللہ رب العزت کا ہے وہ ایمان کا ہے۔ ان پانچوں کے اندر سے ایک جو حصہ ہے وہ معاشرت کہلاتا ہے، جس سے انسانوں کا تعلق قائم ہے، جس کو معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے، خاندانی زندگی کہا جاتا ہے، کہ جو میاں اور بیوی کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اور یہ معاشرتی زندگی کو ہماری ملک کے اندر اردو کی اصطلاح میں آئینی قوانین بھی کہا جاتا ہے، جس کو پرسنل لا بھی کہتے ہیں، کہ ہمارے معاشرتی قوانین ہر مذہب کے اندر الگ الگ ہیں۔ ہر مذہب میں شادی کا طریقہ الگ ہے، ہر مذہب میں رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے رہن سہن کا، معاشرت کا، شادی بیاہ کا، طلاق کا، اور جتنے بھی آئینی قوانین ہیں، یہ ایسے زبردست قوانین ہیں
کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں ان تمام لوگوں کی کامیابی اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بالکل صاف الفاظ کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو صرف اسلام ہی پسند ہے۔ اگر تم دوسرا اسلام کوئی دوسرا دین لے کر آ گئے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے لاکھ آدمی اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں کہ میں جو دین پر عمل کرتا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرے۔ تو ایک شریعت کا حصہ آئینی قوانین ہے، معاشرتی زندگی کے قوانین ہیں جو قرآن کریم میں اللہ نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے پر نہیں چھوڑا۔ آپ صرف طلاق کا حکم لے لو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنا کھول کر بالکل واضح انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ طلاق کب دینی چاہیے وہ بھی بیان کیا ہے، کتنی دینی چاہیے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے بالکل صاف انداز کے اندر قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی نظام کے اندر مرنے کے بعد جو ترکہ آدمی چھوڑ جاتا ہے، جو وراثت چھوڑ جاتا ہے، اس کے تقسیم کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بالکل صاف بیان کیا ہے کہ مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا۔ تو یہ سارے آئینی قوانین ہیں جس کو ختم کرنے کی حکومت سازش کر رہی ہے اور پلاننگ بنا رہی ہے، جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ کے دن بھی جو ہے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک چیز بڑی زور شور کے ساتھ ہر طرف سے چلائی جا رہی کہ یونیفارم سول کوڈ قائم کیا جائے، اور اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے وہ سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہم اس بات کے پابند ہیں کہ حکومت کچھ بھی کرے، لاکھ کوشش کرے اسلام کو بدلنے کی، لیکن جو اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا گیا ہے اور وہاں سے ختم کرنے کی سازش چلائی گئی ہے، لیکن نہ کل ختم ہوا، نہ آج ختم ہوگا، نہ کل ختم ہوگا، بلکہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ جس کو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی جو ہے ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ اسلام ہندوستان کے اندر جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ باقی رہنے کے لیے آیا، اور اسلام کی خصوصیت ہے، آپ غور کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پہلے بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لائے اور آپ نے جب لوگوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دی تو آپ کی کتنی مخالفت کی گئی، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، راستے میں روڑے ہٹائے جاتے تھے، اور عجیب طریقے سے کفار مشرکین روڑے لاتے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ اسلام کی دعوت رک جائے۔ لیکن کیا دعوت رکی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، صحابہ چلے گئے، لیکن اسلام ہم تک پہنچ کر رہا۔ تو اس وقت بھی سازش سے ہوئی، اس وقت بھی جو ہے ختم کرنے کی کوشش سے ہوئی، لیکن نہ حکومت ختم کر سکی، نہ انسان ختم کر سکے، نہ اسلام سے دشمنی رکھنے والے اسلام کو ختم کر سکے۔ تو آج بھی لاکھ کوشش کی جاوے، قانون کو بدل دیا جاوے، کوئی بھی قانون لا دیا جاوے، لیکن اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، اسلام مٹنے والا نہیں ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بڑی بہترین اور بڑی عجیب بات کے ذریعے سے انسانوں کو مخاطب کر کے، بلکہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یوں کہا، جسے آیت سن کر آدمی کے اندر ہمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے اور پکے مومن بن کر زندگی گزارو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام کو، دین کو اپنی زندگی کے اندر اگر تم نے اتارنے کی پوری کوشش کر لی تو حکومت تم کو جو ہے روکنے کی کوشش کرے، انسان تم کو روکنے کی کوشش کرے،
کوئی بھی تمہارے پاس تم سے اسلام کو چھیننے والا آ جاوے، لیکن اس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ تمہارے دل کے اندر سے ایمان کو نکال کر بتا دے، کیونکہ یہی دین، یہی ایمان، یہی اسلام، یہی شریعت ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ تو اس سے نہ ہم ہٹنے والے ہیں اور نہ ہٹائے جائیں گے۔ لاکھ کوششیں کرنے والے کوششیں کر کے چلے گئے، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن کے اوپر حملہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو ہے بہت ساری باتیں الٹی سیدھی کہی گئی، لیکن ہمارے اسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آئی۔ آج بھی اسلام جو ہے لوگ اپنے ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام جو ہے ایک ایسا بہترین مذہب ہے، ایک اسلام ایسا جو ہے خصوصیت اللہ رب العزت نے اس میں ایسی رکھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سارے انسانوں کو جو کامیاب کر سکتا ہے وہ صرف اسلام والا مذہب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دوسرے مذہبوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہی نہیں، جو کامیابی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر لانے میں رکھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچائی ہوئی شریعت پر لانے میں رکھی ہے، اور کسی اور چیز کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نبی، ہم نے جو آپ کو شریعت دی ہے اسی کا اتباع کیجئے، اسی کے پیچھے چلیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے، ان لوگوں کے خواہشات پر آپ عمل مت کیجئے جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ حالانکہ اگر اسلام دیکھا جائے تو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے، ہندوؤں کے لیے بھی بڑا کارآمد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا برتاؤ اور اس کی تعلیم دی ہے، تو ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کر رہے ہیں۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، کوئی اور تعلیم نہیں دیتا۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کی تعلیمات نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں، اسی طریقے سے اس پڑوسی کا حقوق بھی بتائیں کہ تمہارا پڑوسی رہنے والا اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور واقعات احادیث مبارکہ میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ کئی واقعات ہیں، بہت ڈھیر سارے آپ کے رشتہ داروں کے اندر واقعات ہیں اور کئی سارے واقعات ہیں۔ تو یہ سارے واقعات اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا بنا سکتے ہیں، ہم اپنی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اس آخرت پر چل، اس اسلام پر عمل کر کے، اس دین پر عمل کر کے۔ اور حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ ہماری آئلی قوانین کے اوپر زد پڑ جائے، ہمارے قرآن کے احکام کے اوپر ٹکراؤ ہو جاوے، اسلام کو ختم کر دیا جاوے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کوششیں چل رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے بزرگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے جو کوششیں جاری ہیں کہ ہم کو ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو میسج پہنچانا ہے کہ ہم اس سے منظوری نہیں داخل کر سکتے، ہم اس بات سے منظور نہیں ہیں کہ جو تم قانون لانا چاہتے ہو ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ اور آگے کی بات یہ ہے، ہمت کی بات یہ ہے کہ اگر وہ قانون لا بھی دیتے ہیں اور قانون کے اندر اس کو داخل کر بھی دیتے ہیں تو ہمارے اسلام کے اوپر کوئی بھی زد پڑنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر باہر آپ کنٹری میں چلے جاؤ، وہاں پر ان کا کوئی پرسنل لا نہیں ہے، وہاں پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم کو اسلام پر عمل کرنا ہے، ہم کو جو ہے قرآن پر عمل کرنا ہے، تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو کوششیں پہلے چلی آ رہی ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے اپنی جو ہے اپنی چیزوں کے اندر کامیاب ہونے کا، اور ہر طرف سے ایجنڈا لاتے ہیں۔ جب بھی ایسا موقع آتا ہے بار بار، چاہے الیکشن کا ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو ایک ایجنڈا سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ تو کریں گے، لائیں گے ٹھیک ہے، نہیں لائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلام پر کوئی زد پڑنے والی نہیں، اور ہم کو گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارا جو ہے مددگار رہے گا، بشرطے کہ ہم ایمان والے سچے اور پکے مومن بن کر رہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں سچے اور پکے عمل کرنے والے بن جاوے۔ جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے
مجھے دین پر عمل کرنا ہے، مجھے قرآن کے قانون پر عمل کرنا ہے، تو لاکھ کوشش کرنے والے کوشش کرے اس کو بدلنے کی، بدل ڈالے بدل نہ ہو تو، لیکن قرآن کو بدلنے کی پہلے بھی کوشش ہوئی، آج بھی کوشش ہو رہی ہے، آئندہ بھی کوشش ہوگی، لیکن قرآن کا ایک نقطہ پہلے بھی نہیں بدل سکے، آج بھی کوئی بدل نہیں سکے گا اور آئندہ بھی نہیں بدل سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو اللہ رب العزت محفوظ